عوام الناس بھی صرف پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر یا جلسے میں آنے والے لوگ تو نہیں ہے نا. یونائٹڈ اپوزیشن ہے, اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, ان کی بھی اپنی ایک فالوئنگ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ میڈیا, عدالتیں, ادارے ہیں, سب ایک طرف ہیں اور کسی کی طرف سے بات سامنے نہیں آئی کہ یہ سازش ہوئی ہے. جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اعلامیہ آیا اس میں بھی سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے بھی انہوں نے اسی بات کے اوپر ایمفسائز کیا. یہ بتائیے آپ اپنے موقف پر قائم ہیں تو کیوں ہیں, کیسے سازش ہوئی ہے, کیا سازش ہوئی ہے؟ پہلے جب کوئی سازش کرتا ہے آپ کو لکھ کے چٹھی بھیجتا ہے کہ میں سازش کرنے والا ہوں, آپ تیاری کر لیں. اسے پس منظر کو دیکھنا ہوتا ہے, چالوں کو دیکھنا ہوتا ہے, ملاقاتوں کو دیکھنا ہوتا ہے, آمد و رفت کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کس کو کہاں بلایا گیا, کس سے کہاں میٹنگ کی گئی. یہ سب تانے بانے جب جڑتے ہیں تو آپ چھوڑیے نا, ہمارا تو ایک مطالبہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے ایک طرف ہیں, تو وہ جو سب ایک طرف ہیں تو ایک جوڈیشل کمیشن قائم کر دیں اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس کی انکوائری کر لے, انویسٹیگیٹ کر لے. تو بڑا سمپل ہے. ایک نمبر دو, آپ نے کہا کہ جلسوں میں تو آپ کے سپورٹر ہوتے ہیں بجا طور پر, اور دوسری جماعتوں کی بھی فالوئنگ ہے بجا طور پر ہے, تو اس کا بھی ایک حل ہے. اس کا حل ہے آپ انتخابات کروا لیجئے. اگر ہماری بات میں وزن ہوگا تو لوگ ہماری بات کو تسلیم کر لیں گے, اور اگر ہماری بات کو لوگ تسلیم نہیں کرتے تو ہمیں ووٹ نہیں دیں گے, اور ان کا بیانیہ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ جائے گا اور وہ منتخب ہو کے حکومت چلانے کے قابل ہو جائیں گے. اس وقت اس حکومت کا مینڈیٹ لوگ تسلیم نہیں کر رہے. نہ صرف پاکستان میں نہیں, بیرون ملک چلے جائیے نا, آپ کے تو اپنے مراسم بھی ہیں اور آپ کے رابطے بھی ہیں. آپ پتہ کر لیں امریکہ سے, برطانیہ سے, کینیڈا سے, جرمنی سے, فرانس سے, اٹلی سے, آسٹریلیا سے, وہاں کے جو پاکستانی ہیں ان کا تاثر کیا ہے. چھوڑیے ہمارے بیانیہ کو, ہو سکتا ہے ہمارا تعصب ہو, ہمارا ایک جو پولیٹیکل بائس ہو. جو لوگ جن کا کوئی پولیٹیکل بائس نہیں ہے, جو حکومت میں نہیں تھے, جو باہر آبزرورز ہیں, ان کا ویو کیا ہے لے لیجئے. بیسٹ نتیجہ کیا ہے؟ انتخابات. لیکن انتخابات تو اپنے طریقے سے ہوں گے نا. اب دیکھیں اس کی جو آئینی مدت ہے وہ پوری ہونی ہے. اب کیا طریقہ ہے انتخابات کا؟ طریقہ کیا ہوتا ہے عمران خان صاحب کا؟ میری بات تو سن. کیا طریقہ ہے انتخابات کا؟ میری بات تو سن. انتخابات کا طریقہ سمجھا دیجئے نا, ذرا سمجھا دیجئے انتخابات کا طریقہ کیا ہوتا ہے, بتائیے. انتخابات کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آئین میں جو مدت دی گئی ہے اس مدت پہ انتخابات ہونے ہیں. اب اگر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے اور وزیر اعظم نہیں رہے عمران خان صاحب, تو آپ کی خواہش پر تو انتخاب فوری طور پہ دوسری حکومت نہیں کرے گی نا سر. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی آن بورڈ لینا ہے. انہوں نے کہا جی اکتوبر سے پہلے ہم انتخابات نہیں کرا سکتے. اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ بیرونی سازش کے حوالے سے جو نیریٹو بلڈ کیا انہوں نے یا عمران خان صاحب نے, اس کی وجہ سے ان کی پاکستان میں اور بیرون ملک بہت زیادہ مقبولیت ہے, اس لیے فوری انتخاب ہو جائے, تو صرف اس وجہ سے نہیں ہو سکتا. اس کے پورے ایک ڈائنامکس ہیں, لا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, حلقہ بندیاں ہونی ہیں, وہ ساری چیزیں جب مکمل ہوگی تو پھر انتخاب ہوگا نا سر. تو سن لیجئے, اس کا جواب لے لیجئے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بتائیے یہ آئین میں کہاں درج ہے کہ آپ خرید و فروخت کر کے وفاداریاں تبدیل کریں؟ یہ کہاں آئین میں درج ہے کہ آپ دھوس اور دھاندلی سے ایویڈنس کیا ہے اس کا آپ لوگوں کے پاس کہ خرید و فروخت ہوئی ہے؟ ایویڈنس ہے کوئی اس کا؟ آپ مجھے بات کرنے دیں گے؟ آپ نے سوال کیا, جواب دینا چاہیں گے؟ آپ نے سوال کیا ہے, مجھے جواب کا موقع دیں گے آپ؟ نہیں, آپ کراس کوشچن نہ کیجئے, مجھے سوال کا پہلے جواب دینے دیجئے, پھر نیا سوال کیجئے. کراس کوشچن کرنا تو میرا حق ہے نا شاہ صاحب, وہ تو میں پوچھ سکتا ہوں نا. تو جواب دینا میرا حق ہے بھائی جان, جواب دینا میرا حق ہے. آپ نے اگر مجھے جواب نہیں دینا تو مجھے نہ بلائیے. کہ کوئی ایویڈنس ہے سر اس بات کا؟ If you interrupt me, Barrister Saab, I will lose my chain of thought. If you keep interrupting me, I will not be able to answer your question. آپ مجھے سوال کا جواب دینے کی اجازت دیجئے نا. آپ دیجئے, جواب دیجئے. اوکے جی فرمائیے. اب جواب یہ ہے کہ یہ بتائیے یہ کون سا آئین کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو خریدا جائے, ان کی بولی لگائی جائے اور ان کی وفاداریاں تبدیل کی جائے؟ یہ کہاں درج ہے؟ ایک. نمبر دو, یہ الیکشن کمیشن, آپ نے فرمایا کہ الیکشن کمیشن نے ڈی لیمیٹیشن کرنی ہے. دیکھیے ڈی لیمیٹیشن ہوتی ہے قبلہ
جب سینسس ہوتا ہے، سینسس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے، اب وہ جواز جو بنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فاٹا کی جو 12 سیٹیں تھیں وہ کم ہو کے رہ گئیں 6، تو ٹھیک ہے 122 سیٹیں تو ہیں، صرف فاٹا کی سیٹیں جو 6 کم ہوئی ہیں وہ خیبر پختونخوا میں علاقہ ضم ہوا ہے، تو خیبر پختونخوا کی حد تک ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے، اس کے لیے 7 ماہ درکار نہیں ہے، یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے جو ان کو پوری کرنی ہے۔ تیسری چیز وہ کہتے ہیں وزیر اعظم کسی وقت آئین کے تقاضوں کے مطابق اپنی حکومت کو اپنی صوابدید میں ڈیزالو کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کو 90 دن کے اندر الیکشن کرنے کا پابند ہے الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرا سکتا تو وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہا ہے۔